نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہی ان دونوں آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پیچھے سے ہم سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو ان آیات کے اندر مذکور ہے، اور جو آج میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں ان کے اندر بھی سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پیچھے یہ ذکر تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو یہ فیصلہ فرمایا یا ان کو حکم دیا کہ آپ جنت سے زمین پر چلے جائیں، تو اس فیصلے کے اندر تبدیلی نہیں فرمائی۔ توبہ قبول کر لی، لیکن فیصلہ وہی رہا کہ آپ کو زمین پر جانا ہوگا اور زمین کو آباد کرنا ہوگا۔ اس بات کا ذکر ان آیات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم اس سے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ہوگا خوف ان پر کوئی اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جو لوگ کافر ہوئے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، زمین کی آباد کاری کے لیے، کیونکہ یہ خلافت جو اللہ نے عطا فرمائی ان کو نیابت، یہ زمین کی تھی، جنت کی نہیں تھی۔ اس لیے فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ سارے کے سارے۔ سارے کے سارے سے مراد یہ ہے کہ اس سے آنے والی ان کی اولاد بھی تھی جو اللہ نے ان کو عطا کرنی تھی، تو اس لیے فرمایا جمیعہ سارے۔ پس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، یہ ہدایت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اترنے والی تھی جو اللہ رب العزت نے اہل زمین پر نبیوں کے ذریعے اتاری، انبیاء کرام کے ذریعے اتاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فمن تابع ہدایا، جو آدمی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی مصیبت سے پہلے آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس راستے پر نہ چلو بھائی، اگر چلو گے تو ڈاکہ پڑ جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی چلتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو ڈر پیدا ہو رہا ہے، عربی میں اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں اس ڈر کو جو کسی مصیبت کے بعد میں آتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اس کو کہتا ہے کہ اگر چلو گے تو تمہیں ڈاکہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ اب گیا وہ پہلے خوف تھا، لیکن جب ڈاکہ پڑ گیا تو اب غم ہے کہ کاش ہم اس طرف سے نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو خوف بھی دامن گیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اس کے دل کو مطمئن رکھیں گے قیامت کے دن، اور نہ غم ہوگا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جو قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس غم سے بھی بچائیں گے جو فیصلے کے یعنی کہ جو فیصلے کے بعد ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے غم سے محفوظ کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے خوف نہیں، بعد میں ان کے لیے غم نہیں۔ پھر فرمایا کہ والذین کفروا، لیکن جو لوگ کفر کریں گے بھی آیاتنا وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو،
اللہ رب العزت کی آیات کو جنہوں نے جٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جن لوگوں نے جٹلایا، آیات سے مراد کتب سماویہ بھی ہیں اور آیات سے مراد انبیاء کرام کے معجزات بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے، تو جو لوگ ان کو جٹلائیں گے، ان کا انکار کریں گے، ان کے لیے پھر اللہ رب العزت نے جہنم تیار کی۔ اس لیے فرمایا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کہ انکار کیا۔ کفر کا دوسرا معنی ناشکری بھی ہے کہ جنہوں نے ناشکری کی اور انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے یعنی کہ جہنم والے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں پھینکیں گے اور وہ ہم فیہا خالدون، اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی بھی ان کافروں کو یا مشرکوں کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ کفر اور شرک کا جو سزا ہے قیامت کے دن، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک کفر سے محفوظ فرمائے اور صحیح توحید والا عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔